السلام علیکم. انیٹمی فزیولوجی لیکچر کے ساتھ ڈاکٹر فوزیہ ہیئر. آج میں آپ کو انٹروڈکشن کرواؤں گی انیٹومی اینڈ فزیولوجی کا فرسٹ ایئر فارمیسی ٹیکنیشین کے لیے. تو اسٹوڈنٹس ہم اسٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈکشن سے. انٹروڈکشن میں ہم بات کریں گے انیٹومی اینڈ فزیولوجی. دو ورڈز ہیں کہ انیٹومی کا مطلب کیا ہے, کہاں سے ڈیرائیو ہوا, اس میں ہم کس چیز کی اسٹڈی کرتے ہیں. فزیولوجی ورڈ جو ہے یہ اس کی ڈیرائیو یہ بھی کہاں سے ہوا ہے, اس میں ہم کس چیز کی اسٹڈی کریں گے. تو ہم انٹروڈکشن میں انہی چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ پڑھیں گے, ان کا تعارف. اور چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو. یو آر اباؤٹ ٹو بگن دا اسٹڈی آف ون آف نیچرز موسٹ وانڈرس اسٹرکچرز, دا ہیومن باڈی. آپ اس میں اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں نیچر کے بہت ہی زیادہ حیران کن اسٹرکچرز کے بارے میں. اور وہ حیران کن اسٹرکچر کس چیز کا ہے, ہیومن باڈی کا. انیٹومی لکھا ہوا ہے, یہ بریکٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فریکشن میں ورڈز لکھے ہوئے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پروناؤنس کرنے میں آسانی ہو. جب آپ اسے انیٹومی ورڈ کو انیٹمی کو پڑھیں تو آپ اسے جب پروناؤنس کریں گے تو اس میں آئے گا انیٹومی, کہ اس میں آپ انیٹومی کو جو ہے وہ ایزیلی پروناؤنس کر سکیں, اس لیے یہ فریکشن میں ورڈز دیے ہوئے ہوتے ہیں. اینڈ فزیولوجی, اور فزیولوجی بھی اسی طرح سے ہے, فز EOLOG. یہ بھی بریکٹ میں فریکشن میں دیا ہوا ہے تاکہ اس کو بھی پڑھنے میں آپ کو آسانی ہو. آر برانچز آف بایولوجی, یہ کس کی برانچز ہیں, بایولوجی کی برانچز ہیں. دیٹ آر کنسرنڈ ود دی فارم اینڈ فنکشن آف دا باڈی, جو کس کے اوپر بشمول یا کس کے اوپر جو ہے وہ بیس کرتی ہیں, فارم پہ اور فنکشن پہ. ہم نے پہلے ورڈ پڑھا انیٹمی. انیٹمی ورڈ جو ہے اس میں ہم اسٹڈی کریں گے فارم کی. فزیولوجی ورڈ پڑھا ہم نے, فزیولوجی میں ہم اسٹڈی کریں گے فنکشن کی. آپ دیکھ رہے ہیں نا, کنسرن ود دا فارم اینڈ فنکشن آف دا باڈی, کہ فارم کی اسٹڈی کریں گے تو انیٹومی میں آئے گا. فارم کہتے ہیں شکل و شباہت کو, صورت کو. اینڈ فنکشن کہتے ہیں کہ کام کرنے کو کہتے ہیں. تو ہم دیکھیں گے اس میں فنکشن اینڈ فارم آف دا باڈی کو اسٹڈی کریں گے. یہ میں آپ کو بتاتی چلوں گی, یہ پیج آپ کی بک کا جو ہے 2 ہے, پیج نمبر 2 پہ بک کے سیکنڈ پیج پہ جو ہے یہ انٹروڈکشن دیا ہوا ہے. تو ہم جو ہے اس میں پڑھ رہے ہیں انیٹومی اینڈ فزیولوجی کے بارے میں. پھر اس میں آ جاتی ہیں ان کی پراپر ڈیفینیشن آ جاتی ہیں. انیٹومی از دا اسٹڈی آف باڈی اسٹرکچرس, کہ انیٹمی میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کس کی, باڈی اسٹرکچرس کی. فزیولوجی میں ہم کس کی اسٹڈی کرتے ہیں, فزیولوجی ڈیلز ود دا باڈی فنکشنز. فزیولوجی میں ہم ڈیلز کرتے ہیں باڈی کے فنکشنز کے ساتھ. اب یہاں میں بتا دوں کہ انیٹومی جو ہے وہ ڈیرائیو جو ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے. انیٹومی ایک گریک ورڈ ہے, گریک میں اس کو جو ہے وہ کیا گیا ہے, اور اس کا مطلب کیا ہے, ڈائسیکشن. انگلش اگر ہم اس کی کریں گے تو انگلش میں ہم کہیں گے ڈائسیکشن, اور انیٹومی جو ہے وہ گریک ورڈ ہے, اس کا مطلب ڈائسیکشن ہوتا ہے. فزیولوجی کا مطلب ہوتا ہے, یہ بھی گریک ورڈ ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹڈی آف نیچر یا اوریجنس. نیچر کی اسٹڈی مطلب ہم اس میں دیکھیں گے کہ انیٹومی جو ہے ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں تو انیٹومی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اسٹڈی آف, اس میں ہم کہہ رہے ہیں ڈائسیکشن ہے, بٹ ہم اس کی ڈیفینیشن جب کرتے ہیں اسٹڈی آف باڈی اسٹرکچرس, تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو اسٹڈی کرنی ہے اسٹرکچرس کی, یا ہم نے اس میں سے جو پارٹس کی اسٹڈی کرنی ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ باڈی کے جو پارٹس ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں, کس طرح سے ان کو جو ہے وہ آرگنائزڈ کیا گیا ہے. ہم نے ان کی آرگنائزیشن دیکھنی ہے باڈی کے اندر, ہم نے اسٹرکچرس کے بارے میں پڑھنا ہے, ہم نے جو اسٹرکچرس کے ساتھ پارٹس ہیں باڈی کے ان کو پڑھنا ہے, ان کی ساخت کے بارے میں بتانا ہے, شکل و شباہت کے بارے میں. اسی طرح سے فزیولوجی میں ہم نے بتانا ہے میکینزمز کے بارے میں. میکینزمز کیسے ہماری باڈی کے اندر ہو رہے ہیں, اس کو بتانے کے لیے ہمیں سیل کی اسٹڈی کرنا پڑے گی. سیل کے اندر آئنز کے اور مولیکولر اسٹڈی جو ہے اس کو کرنا پڑے گا. پھر جو ہے ہم بتا سکیں گے کہ ہماری باڈی جو ہے وہ کس طرح بیہیو کرتی ہے, کس طرح کام کرتی ہے, اور انوائرمنٹ کا اگر اس پہ اثر ہوتا ہے, ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی انفلوئنس آتی ہے, اثر انداز ہوتی ہے, اس کنڈیشن میں جو ہے باڈی کس طرح سے بیہیو کرتی ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہاں, انیٹومی اینڈ فزیولوجی میں. اس وجہ سے کہا گیا انیٹومی از دا اسٹڈی آف باڈی اسٹرکچرس. اب اس میں آپ کو ڈیرائیو کا بھی پتہ چل گیا کہ کہاں سے ڈیرائیو کیا گیا ہے, گریک ورڈ سے ڈیرائیو کیا گیا, مطلب ڈائسیکشن. اور ڈائسیکشنز کے کیے بنا جو ہے ہم اسٹرکچر کی اسٹڈی نہیں کر سکتے.
ڈائسیکشن کا مطلب یہ ہے کہ چاک کر دینا، اردو میں کہا جاتا ہے چاک کرنا، اور بہت ہی سمپل لفظوں میں کہا جائے تو چیر پھاڑ کرنے کو کہتے ہیں۔ فزیولوجی ڈیلز ود دا باڈی فنکشن۔ اب اس میں ہم نے باڈی کا بیہیویئر دیکھنا ہے کہ باڈی کا بیہیویئر کیسا ہے ڈیو ٹو باڈی پارٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیو ٹو ایکسٹرنل انوائرمنٹ۔ اس میں آ جاتا ہے، اب ان کا کہا گیا ہے کہ ان دونوں کے بارے میں ایکسپلینیشن ساتھ دی گئی ہے، دیٹ از ہاؤ دا باڈی پارٹس ورک ٹو سپورٹ لائف، کہ باڈی پارٹس جو ہوتے ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں تاکہ وہ لائف کو سپورٹ کر سکیں۔ ایز یو لرن اباؤٹ دا کمپلیکس انٹر ڈیپینڈنس آف دا اسٹرکچرس، کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سیکھنے جائیں گے اباؤٹ دا کمپلیکس انٹر ڈیپینڈنٹ اسٹرکچر آف دا اسٹرکچرز اینڈ فنکشنز۔ کمپلیکس انٹر ڈیپینڈنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیچیدہ پارٹس ہوں گے، ساخت ہوگی جو باڈی کی، انٹر ڈیپینڈنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر پارٹس جو ہیں وہ ڈیپینڈ کریں گے، اسٹرکچرز اور اکارڈنگ ٹو فنکشن ان دا ہیومن باڈی۔ یو ول بیکم ان ویری ریئل سینس، اگر آپ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اسے کہیں کہ ریئل سینس کا مطلب ہے کہ حقیقی بات اگر اس میں کی جائے تو ایکچولی یہ کس چیز کی اسٹڈی ہے، دی سبجیکٹ آف یور اون اسٹڈی، کہ آپ اپنی ہی، کہ یہ ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس میں آپ خود ہی اس میں سبجیکٹ ہوں گے، آپ خود ہی اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے اوپر کام کیا جائے گا، آپ کی باڈی پر کام کیا جائے گا، یہ آپ کی اپنی اسٹڈی ہے۔ اس کے بعد اس میں فردر جو انکلوڈ کرانا ہے، ایڈ کرانا، جو کہ آپ کی اس میں بک میں نہیں ہے، یہ بتانا ہے یہاں پہ فادر آف انیٹمی کون ہے، فادر آف فزیولوجی کون ہے۔ فادر آف ماڈرن انیٹمی اگر کہا جائے تو اینڈریس ویزیلیس جو ہے یہ ماڈرن جو ہے فادر ہے انیٹمی کا۔ فادر آف فزیولوجی کون ہے، کلاڈ برنارڈ ہے، یہ بھی جو ہے یہ بھی ماڈرن ایکسپیریمنٹل فزیولوجی کے سائنٹسٹ یا اس کو فادر کہیں گے۔ اب یہ جو ہے اس لیے ایڈ کیے کرائے گئے ہیں کہ اگر ایم سی کیوز میں آبجیکٹیو کے ویو سے اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کویشچن کہ فادر آف انیٹمی یا فادر آف فزیولوجی کون ہے، تو آپ کو اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے کہ فادر آف انیٹمی جو ہیں وہ اینڈریس ویزیلیس ہیں، اور فادر آف فزیولوجی جو ہیں وہ کلاڈ برنارڈ ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے، اب پہلے ہم انیٹومی کے بارے میں، یا اس کو ہم پروناؤنس انیٹمی سے بھی کرتے ہیں۔ انیٹمی از آفن ڈیفائنڈ ایز دا اسٹڈی آف دا اسٹرکچرز آف این آرگنیزم۔ انیٹمی وہ کہتے ہیں کہ آفن کا مطلب ہوتا ہے اکثر اوقات، کہ ڈیفائنڈ اس کو ایسے کیا جاتا ہے کہ یہ اسٹڈی ہے اسٹرکچر کی، اسٹرکچر مینس ساخت کی، آف این آرگنیزم ایک جاندار کی، اینڈ دا ریلیشن شپ آف اٹس پارٹس، اور ساتھ ساتھ اس کے پارٹس جن کا آپس میں ریلیشن شپ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمیں تو سارا باڈی جو ہے وہ ایک آرگنائزڈ فارم میں ملتا ہے، ہمارا پورا باڈی ایک آرگنائزڈ فارم ہے، لیکن ہم نے وہ آرگنائزیشن ہی تو دیکھنی ہے اس کے اندر کہ وہ آرگنائزیشن پارٹس کی کس طرح سے ہوئی ہے، کہ ایسے پارٹس ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے کہا گیا ریلیشن شپ آف اٹس پارٹس، کہ بازو جو ہے اس میں ڈفرینٹ بونز ہیں، ڈفرینٹ بونز آپس میں جڑی ہیں، تو ریلیشن شپ آف پارٹس کا مطلب ہو گیا ریلیشن شپ آف بونز ہو گیا۔ کیا ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر مسلس کی لیئرز ہیں، جو کہ ہمیں مسلس اور ہڈیاں مل کر ہمیں موومنٹس دیتی ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریلیشن شپ آف اٹس پارٹس کے مسلس بھی ہیں، گوشت بھی ہے اور ہڈیاں بھی ہیں۔ تو اس طرح سے ہم کیا بتائیں گے، ہم ایک جاندار کے اندر جو ہے وہ ریلیشن شپ بتائیں گے پارٹس کا۔ دی ورڈ انیٹمی از ڈیرائیو فرام 2 گریک ورڈس۔ انیٹمی جو ہے وہ 2 گریک ورڈ سے جو ہے ڈیرائیو کی گئی ہے۔ اینا کا مطلب ہوتا ہے اب، اینڈ ٹیموس یا ٹوموس کا مطلب ہوتا ہے کٹنگ۔ اب اس میں جو ہے ہم کٹنگ کریں گے تو ہم جو ہے کٹنگ کہاں سے کریں گے، تو کٹنگ ہمیشہ جو ہے وہ سرفیس سے کی جائے گی۔ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اپ اینڈ ٹوموس یا ٹیموس مین کٹنگ، کہ کٹنگ کرنا سرفیس سے کسی بھی پارٹ کو۔ اسٹوڈنٹس آف انیٹمی اسٹل لرنز اباؤٹ دا اسٹرکچرز آف دا ہیومن باڈی بائی لٹرلی کٹنگ اٹ اپارٹ۔ ہم کہیں گے کہ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ انیٹمی کے، وہ اسٹرکچرز کو اسٹڈی کرتے ہیں، اسٹرکچرز کے بارے میں پڑھتے ہیں ہیومن باڈی کے، تو اس میں ہم کہیں گے کہ لٹرلی اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کٹنگ کر کے جو ہے ان پارٹس کو پڑھا جائے گا۔ دس پروسیس کالڈ ڈائسیکشن، اور اس پروسیس کو ہی ہم کیا کہیں گے، ڈائسیکشن۔ جیسے میں نے اسٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ انیٹمی جو ہے وہ گریک ورڈ ہے جس کا مطلب کیا ہے، ڈائسیکشن ہوتا ہے انگلش میں، اور اگر ہم اس دونوں ورڈز کو الگ الگ کریں گے تو مطلب ہے اینا مین اب اور ٹیموز یا ٹوموز مین کٹنگ۔ remains a principal technique used to isolate and study the structural components or parts of the human body۔
اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ پرنسپل ٹیکنیک ہے. اگر ہم ٹیکنیک کی بات کریں کہ کون سا طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے انیٹمی کو اسٹڈی کرنے کے لیے, اس کے پارٹس کو الگ کرنے کے لیے, کون سی ٹیکنیک ہے اس کے اندر اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے, اس کے اسٹرکچرس کو الگ کرنے کے لیے. یہاں پہ آئسولیٹ کا ورڈ آیا نا, اس کا مطلب ہے الگ کرنا. اینڈ اسٹڈی دا اسٹرکچرل کمپوننٹس. اسٹرکچرل کمپوننٹس مطلب ساخت, کمپوننٹس اور پارٹس کا مطلب ایک ہی ہے کہ آپ اس کے حصوں کو جو ہے آف دا ہیومن باڈی اگر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس بنیادی ٹیکنیک کون سی ہوگی. ہمارے پاس بنیادی ٹیکنیک جو ہے وہ انیٹمی, اور انیٹمی میں بھی اگر ہم اسے سمپلیفائی کریں تو ڈائسیکشن ہے. ڈائسیکشن کے پروسیس کے تھرو جو ہے ہم کیا کرتے ہیں, آئسولیٹ بھی کرتے ہیں اور ہم اسٹڈی بھی کرتے ہیں کس کو, اسٹرکچرل کمپوننٹس یا پارٹس آف دا ہیومن باڈی. نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے بایولوجی از ڈیفائنڈ ایز دا اسٹڈی آف لائف. بایولوجی جو ہے لائف کی اسٹڈی ہے. اب جب ہم نے انیٹمی کی بات کرنی ہے, فزیولوجی کی بات کرنی ہے, تو ہمارے مائنڈ میں جو ہے یہ بھی بات آتی ہے کہ یہ سائنس کی برانچز ہیں. سائنس ڈفرینٹ ٹائپس کی برانچز سے بنی ہوئی ہے, اور ہم نے بات کرنی ہے انیٹومی اینڈ فزیولوجی کی بات کرنی ہے, تو ہم نے اس کی جو بیسک سائنس ہے وہ بھی بتانی ہے, یہ کہاں سے ڈرائیو کی گئی ہے. یہ بایولوجی کی برانچ ہے. بایولوجی کا اپنا مطلب کیا ہوتا ہے, بایو کہتے ہیں لائف کو, لوجی کہتے ہیں اسٹڈی کو. اگر ہم لائف کی اسٹڈی کرتے ہیں, ہم زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں, زندگی کی ڈیفینیشن کرتے ہیں, تو ہمیں بتانا ہے کہ وہ اس کی ڈیفینیشن ایکچولی اس کے کون سا ورڈ بنتا ہے اس کے لیے, تو بایولوجی بنتا ہے. اب بایولوجی سے ڈرائیو ہیں یہ دونوں برانچز, انیٹمی اینڈ فزیولوجی آر سب ڈویژنس آف دس ویری براڈ ایریا آف انکوائری. کہ کیا ہیں یہ دونوں ہی کیا ہیں, سب ڈویژنس ہیں بایولوجی کی جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. جسٹ ایز بایولوجی کین بی سب ڈیوائڈیڈ انٹو اسپیسیفک ایریاز فار اسٹڈی. کہ بایولوجی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ یہاں پہ بتانا چاہا ہے کہ اگر انیٹمی اینڈ فزیولوجی اس کی برانچز بنائی گئی ہیں, تو بایولوجی کو ہم نے اسٹڈی کرنے کے لیے, مختلف حصوں کو جو ہے اسٹڈی کرنے کے لیے جو ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں, بایولوجی کو پھر ڈیوائڈ کر دیتے ہیں ڈفرینٹ برانچز کے اندر. سو کین انیٹومی اینڈ فزیولوجی. کہہ رہے ہیں کہ اگر جب ہم بایولوجی کو سب ڈیوائڈ کریں گے, بایولوجی کے بارے میں, لائف کے بارے میں ہم پڑھنا چاہیں گے, جب ہم اس کی سب برانچز بنائیں گے, سب کلاسز بنائیں گے, اس کے اندر ہم نے ڈیوائڈ کر دیا اس کو, تب ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نے ان کو بنایا انیٹومی اینڈ فزیولوجی کو. اس پورے پیراگراف میں جو ہے نا وہ بات کی گئی ہے کہ ایکچولی انیٹومی اور فزیولوجی جو ہیں وہ کہ سائنس کی کون سی مین کلاس سے بلانگ کرتی ہیں, تو وہ بایولوجی سے بلانگ کرتی ہیں. اس پورے پیراگراف میں جو آپ کو یاد کرنا ہے وہ جسٹ بایولوجی کی ڈیفینیشن ہے کہ بایولوجی از ڈیفائنڈ ایز دا اسٹڈی آف لائف. ایک تو آپ یہ والی لائن یاد کریں گے, اور دوسری بات آپ بتائیں گے کہ بوتھ انیٹومی اینڈ فزیولوجی آر سب ڈویژنس آف دس ویری براڈ ایریا آف انکوائری. آپ اتنی بھی لکھ دیں گے لائن تو بھی آپ کا مطلب جو ہے وہ واضح ہو جائے گا کہ بایولوجی کی ڈیفینیشن کیوں کی گئی, کیونکہ ہم کس کو پڑھ رہے ہیں, انیٹمی اینڈ فزیولوجی کو. اور انیٹمی اینڈ فزیولوجی دونوں کس کی برانچز ہیں, بایولوجی کی برانچز ہیں. تو اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ دونوں جو ہے وہ سب ڈویژن ہے کس کی, انیٹمی اینڈ فزیولوجی کی. اب تک جو میں نے یہ 3 لائنس پڑھائی ہیں اس میں سے آپ اتنا بھی کر لیں سفیشینٹ ہے, آپ کو 3 پوری لائنس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جسٹ ڈیفینیشن کریں بایولوجی کی اور ساتھ بتا دیں کہ بوتھ انیٹومی اینڈ فزیولوجی آر سب ڈویژنس آف بایولوجی. اس کے بعد اس میں آتا ہے فار ایگزامپل دی ٹرم گراس انیٹومی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے بایولوجی کی 2 برانچز بنائی انیٹومی اینڈ فزیولوجی, اسی طرح سے آپ فردر انیٹمی کی بھی فردر برانچز بنا سکتے ہیں. انیٹمی کے اندر ہم جس پارٹ کو پڑھیں گے, جس چیز کو پڑھیں گے, جس سیکشن کے بارے میں ہم اسٹڈی کریں گے, ہم اس کی الگ سے برانچ بنا دیں گے تاکہ ہمیں بعد میں اس کو اسٹڈی کرنے میں, اس کے بارے میں پڑھنے میں جو ہے آسانی رہے اور تمام جو اسٹرکچرز ہیں وہ آپس میں مکس اپ نہ ہوں. سو آپ کی سہولت کے لیے, آسانی کے لیے جو ہے وہ انیٹمی کی جو ہے وہ ڈفرینٹ برانچز یہاں پہ ڈسکس کی گئی ہیں. فار ایگزامپل دی ٹرم گراس انیٹومی از یوز ٹو ڈسکرائب دا اسٹڈی آف باڈی پارٹس. اب گراس انیٹومی از یوز ٹو ڈسکرائب دا اسٹڈی آف باڈی پارٹس. کے گراس انیٹومی, گراس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو جنرل اندازہ لگا کر جو چیزیں آپ بتا دیں ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ گراس انیٹومی میں یا گراس انیٹومی میں آئے گا is used to describe the study of body parts visible to the naked eye. اب اس میں آتے ہیں کہ آپ کی جو ایسے باڈی پارٹس ہوں گے جن کو ہم وداؤٹ مائکروسکوپ دیکھ سکیں, ہمیں وہ آنکھ سے ویزیبل ہوں, آنکھ سے ویسے ہی نظر ہمیں آتے ہیں. ویزیبل کا مطلب ہوتا ہے نظر آ جانا.
کہ ہمیں جو ہے وہ ویزیبل ہو جائیں پارٹس، لائک ہم اسکن کے بارے میں بتا دیں، ہم آئیز کے کلر کے بارے میں بتا دیں، ہم بالوں کے کلر کے بارے میں بتا دیں، بالوں کی لینتھ کے بارے میں اندازہ لگا کر بتا دیں کہ ان کی لینتھ اتنی ہو سکتی ہے، نیلز بتا دیں کہ نیلز کی جو شیپ ہے اس کی شیپ اس طرح سے ہے، کسی کے نیلز خراب ہو جاتے ہیں جیسے اسپون لائک شیپ ہو جاتے ہیں وہ ہم بتا دیں، جو ہم اسکن کی پگمنٹیشن کے بارے میں بتا دیں. تو یہ کس میں آ جاتے ہیں؟ یہ جنرل ایسی اگزامپلز آ جاتی ہیں جیسے ہم گراس انیٹومی میں رکھتے ہیں. بیفور دا ڈسکوری آف دا مائکروسکوپ، اب جب مائکروسکوپ ڈسکور نہ ہوئی تھی کہ تو کیسے انیٹومی کو جو ہے انیٹمی کو جو ہے وہ اسٹڈی کیا جاتا تھا. انیٹمسٹ ہیڈ ٹو اسٹڈی ہیومن اسٹرکچرز یوزنگ اونلی دا آئی ڈیورنگ ڈائسیکشن. تو انیٹمسٹ کون ہوتے ہیں؟ انیٹمسٹ وہ لوگ جو انیٹمی کو پڑھتے ہیں، انیٹمی کی اسٹڈی کرتے ہیں، انیٹمی کو جنہوں نے بنایا، انیٹمی کے بارے میں بتایا، انیٹمی کی برانچز بنائی یا انیٹمی کو پڑھاتے ہیں. انیٹمسٹ ہیڈ ٹو اسٹڈی ہیومن اسٹرکچرز یوزنگ اونلی دا آئی ڈیورنگ ڈائسیکشن. تو وہ کیا کرتے تھے؟ ہماری باڈی کے اسٹرکچرز کو جو ہے وہ بتا دیتے تھے یوزنگ اونلی دا آئی ڈیورنگ ڈائسیکشن، کہ جب وہ ڈائسیکشن کرتے تھے تو جسٹ وہ آئی سے جو ہے وہ دیکھتے تھے جو پارٹس ان کو ویزیبل ہوتے تھے، ایون کہ جب وہ ڈائسیکشن بھی کر لیتے تھے، کٹ بھی لگاتے تھے، تو جو پارٹس انہیں ویزیبلی نظر آ جاتے تھے ان کے بارے میں وہ بتا دیتے تھے وداؤٹ یوزنگ مائکروسکوپ، کیونکہ مائکروسکوپ تب ڈسکور نہیں ہوئی تھی. تو اس طرح اس کے بارے میں اگزامپل کے طور میں بتایا گیا ہے کہ وہ ڈائسیکشن بھی ایون کرتے تھے. مطلب آپ کڈنی ہے، آپ ڈائسیکشن کے بغیر کڈنی جو ہے وہ باڈی سے باہر نہیں آ سکتے. جب وہ ڈائسیکشن کریں گے یا وہاں پہ کٹ لگائیں گے کڈنی والے ایریا میں، تو اب ان کو کڈنی جو ہے وہ بین شیپ کے تو نظر آ گئے، کڈنی کا کلر بھی نظر آ گیا، کٹ لگایا تو اس کے جو ہے وہ ڈفرینٹ اس میں سے جو ہے وہ چیزیں نظر آ گئیں. اب جو چیزیں ان کو ویزیبل ہو گئیں، مطلب آئی سے جو ہے انہوں نے دیکھ لی، ان کو دیکھ کر بتا دیا، وہ ان کو کہتے تھے گراس انیٹومی میں رکھتے تھے. دی ارلی انیٹمسٹ کوڈ میک اونلی اے گراس اور ہول ایگزامینیشن. تو یہ جو ارلی انیٹمسٹ تھے، ان کا کام تھا کہ یہ گراسلی یا ہول ایگزامینیشن کرتے تھے، کہ مطلب ہول پارٹ کے بارے میں جو ہے وہ دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے. لائک اس میں وہ سیل لیول تک، ہم جو اس میں بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیل کے لیول تک، سیل میں ہونے والے آئنز، مولیکولرز لیول کے جو میکینزم سے جو چیزیں ہو رہی تھیں، اس سے جو ہے وہ اسٹڈی ان سے نہیں ہوتی تھی. وہ ایز اے ہول جو ہے وہ پارٹس کے بارے میں بتا دیتے تھے، کیونکہ تب مائکروسکوپ جو ہے وہ ڈسکور نہیں ہو سکی تھی. ود دا یوز آف ماڈرن مائکروسکوپ مینی انیٹمسٹ ناؤ اسپیشلائز ان مائکروسکوپک انیٹمی. اب جو ہے مائکروسکوپ کا یوز کر کے بہت سارے جو انیٹمسٹ ہیں اسپیشلائزڈ ہو چکے ہیں مائکروسکوپک انیٹمی میں، مطلب ہمارے اسٹرکچرز، ہمارے باڈی پارٹس کو سیل لیول تک اسٹڈی کرنے میں، ٹیشو لیول تک جو ہے اسٹڈی کرنے میں جو ہے وہ ایکسپرٹس ہو چکے ہیں، انکلوڈنگ دا اسٹڈی آف سیل، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ کس کی اسٹڈی کرتے ہیں؟ سیل کی اسٹڈی کرتے ہیں، کالڈ سائٹولوجی، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ سائٹولوجی. اب اس کے اندر جو ورڈ سائٹولوجی کا مطلب سائٹ جو ہوتا ہے نا، یہ سیل کے لیے یوز کیا جاتا ہے. سائٹ کا مطلب کس لیے یوز کیا جاتا ہے؟ سیل کے لیے، مطلب سیل کو کہا جاتا ہے سائٹ، اور اس کی اسٹڈی کو کیا کہیں گے؟ سائٹولوجی. اسی طرح سے اینڈ ٹیشو، اور ہم ٹیشو کی اسٹڈی کر سکتے ہیں، کالڈ ہسٹولوجی. اب ہسٹو جو ورڈ آیا یہ کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ یہ ٹیشوز کے لیے یوز ہوتا ہے. ہسٹولوجی اور لوجی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسٹڈی کرنا. اب ٹیشو کی اگر ہم اسٹڈی کریں گے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ ہسٹولوجی. ادر برانچز آف ایناٹومی انکلوڈز دا اسٹڈی آف ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. اس کے علاوہ اور بھی برانچز ہیں انیٹمی کی جو اسٹڈی کرتی ہیں گروتھ کو، کہ ہماری جو ہے وہ بڑھوتری کا عمل یا ہماری افزائش کا عمل کیسے ہوتا ہے. ڈیولپمنٹ ہمیں بتاتی ہے، ڈیولپمنٹل ایناٹومی ہمیں بتاتی ہے کہاں سے ہماری لائف سٹارٹ ہوئی، ہماری فرٹیلائزیشن سے لے کر ایک انڈیویژل بھی ایڈلٹہڈ تک جو اسٹڈی ہے وہ ساری کی ساری ہم کرتے ہیں ڈیولپمنٹل ایناٹومی میں. مطلب فرٹیلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایگ اور اسپرم کا ملنا، اس کے بعد دونوں کے ملنے کے پروسیس کو کہا جاتا ہے فرٹیلائزیشن کا پروسیس پرفارم ہوا. اس کے بعد جو ہے ایمبریو بنا، ایمبریو کے بعد 3 ماہ کا بچہ بنا جسے فیٹس کہا. اس کے بعد جو ہے آفٹر برتھ جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہونی ہے، جو یا اس کی جو افزائش ہونی ہے، یا اس کے پارٹس بننے ہیں، اس کی آرگنائزیشن ہونی ہے، ایڈلٹس نے بننا ہے، ایک بالغ انسان نے بننا ہے. یہ تمام کی تمام اسٹڈی جو ہوتی ہے ہم کس میں کرتے ہیں؟ ڈیولپمنٹل ایناٹومی میں. اور دا اسٹڈی آف ڈیزیزڈ باڈی اسٹرکچرس.
اس کے علاوہ ہم کس کی اسٹڈی کرتے ہیں؟ ڈیزیز باڈی اسٹرکچرس کی اسٹڈی کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں پیتھولوجیکل انیٹمی۔ پیتھول ورڈ جو ہوتا ہے یہ انفیکشنس کے لیے یوز کیا جاتا ہے، پیتھو ورڈ انفیکشنس کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور جب ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں پیتھولوجی۔ مطلب ہم ڈیزیز انفیکشن کی جب اسٹڈی کریں گے اس کو ہم انیٹمی کی کون سی برانچ میں رکھیں گے؟ پیتھولوجی میں رکھیں گے، اور اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پیتھولوجیکل انیٹمی کہیں گے۔ اسٹڈی آف ڈیزیز باڈی اسٹرکچر از کالڈ پیتھولوجیکل انیٹمی۔ اب یہ جو لاسٹ میں 3 برانچز آئی ہیں، سائٹولوجی، ہسٹولوجی، گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹل انیٹمی، چوتھی ہمارے پاس آ جاتی ہے پیتھولوجیکل انیٹمی۔ ان کی آپ نے کرنی ہے یہاں سے ڈیفینیشن تیار کرنی ہے۔ اوپر سے 3 لائنس میں نے بتائی تھیں، ایک اس میں بایولوجی کی ڈیفینیشن، دوسرا انیٹمی اینڈ فزیولوجی سب ڈویژنس ہیں بایولوجی کی، یہ چیز۔ پھر آپ نے اس میں یاد کرنا ہے کہ گروس انیٹومی، سائٹولوجی، ہسٹولوجی، ڈیولپمنٹل اینڈ گروتھ انیٹومی، اس کے ساتھ ساتھ پیتھولوجیکل انیٹومی۔ یہ